جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت اور اس کا مسجد کو بنایا حاجی پرویز اوبڑائے صاحب ہیں۔ انہوں نے بڑی دلچسپی سے اور محبت سے اس مسجد میں تقریباً 6-7 سال کا عرصہ لگایا۔ سن 18 میں یہ جا کے مکمل ہوئی ہے۔ یہ 3 والی مسجد بنی تے 3 والی ਢਾਈ تے چوتھی بار ہوں تیار ہو گئی مسجد، بالکل مکمل ہو گئی۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو عنقریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، بہت ساری دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ میں ہوں نوید عباس، حاضر خدمت ہوں ایک نئی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ۔ پرویز وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ پڑھا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنائے گا، وہ کہتے ہیں یہی وہ خاص لمحہ تھا جس میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے اس چھوٹے سے گاؤں میں ایک بڑی مسجد بناؤں گا تاکہ مجھے جنت میں گھر مل سکے۔ ناظرین کرام، ضلع سیالکوٹ کی تحصیل پسرور سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر بن باجوہ کے قریب سڑک کے کنارے پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کالا چک۔ کالا چک میں تقریباً 100 کے قریب گھر آباد ہیں۔ عموماً چھوٹے دیہات میں چھوٹی چھوٹی مساجد تو ہوتی ہیں، لیکن اتنی بڑی مسجد بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ خوبصورت مسجد کالا چک کی پہچان بن چکی ہے۔ اس مسجد کا نام ہے جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 2013 میں پرویز وڑائچ صاحب کو جب مسجد بنانے کا خیال آیا تب وہ سعودی عرب میں مقیم تھے۔ 19 ستمبر 2013 کو اس مسجد کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ریاض میں پرویز صاحب کی اپنی ویلڈنگ کی ایک ورکشاپ تھی جس میں وہ مسجد کے لیے دن رات محنت کرتے اور پیسے کما کما کر پاکستان بھیجتے رہے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک دلچسپ بات بتانا بہت ضروری ہے جس سے آپ پرویز صاحب کے جذبے اور شوق کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب مسجد کی آدھی تعمیر مکمل ہوئی تو پرویز صاحب کو کچھ بے چینی محسوس ہوئی اور خیال آیا کہ مسجد کی جگہ تو بہت کم ہے، تو کیوں نہ اس میں توسیع کی جائے۔ تب پرویز صاحب نے مسجد کے ہمسایوں کو جگہ بیچنے پر آمادہ کیا اور اس جگہ کو خرید کر مسجد میں شامل کر لیا اور آدھی تعمیر شدہ مسجد کو شہید کر کے از سر نو دوبارہ اس کی تعمیر کا آغاز کر دیا۔ پرویز صاحب جب بھی چھٹی آتے تو معماروں اور مزدوروں کی تعداد بڑھا دیتے اور کام جلد نمٹانے کی کوشش کرتے۔ پاکستان میں چھٹی گزار کر جب واپس سعودیہ جاتے تو بھی ان کا دھیان اور توجہ مسجد کی جانب رہتی اور وہ وہیں سے معماروں یعنی مستریوں کو کام کرنے کے حوالے سے ڈائریکشن دیتے رہتے۔ وہ سارا سال سعودیہ بیٹھ کر مسجد کا کام کرواتے رہتے اور یوں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہونے میں کم و بیش 6 سال کا عرصہ لگ گیا۔ ناظرین، میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ پرویز صاحب نے مجھے اپنی ویڈیو ریکارڈنگ کی اجازت نہ دی اور اپنی تصویر لینے سے بھی منع کر دیا۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسجد 2013 میں شروع ہوئی تھی اور اس کا مسجد کو بنایا حاجی پرویز اوبڑائے صاحب ہیں۔ انہوں نے بڑی دلچسپی سے اور محبت سے اس مسجد میں تقریباً 6-7 سال کا عرصہ لگایا۔ سن 18 میں یہ جا کے مکمل ہوئی ہے اور انہوں نے اتنا عرصہ
کبھی بھی مصری جو ہے وہ بند نہیں کیے، لگاتار مصری لگے رہے ہیں اور اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ ان کا سعودی عرب میں کام تھا، اپنی کوئی ورکشاپ تھی ادھر، وہ بڑی محنت سے کام کرتے تھے، تو تقریباً عرصہ 20-25 سال وہ ادھر رہے ہیں۔ تو اس دوران انہوں نے یہ مسجد کا کام شروع کیا اور مکمل کیا۔ ابھی وہ واپس آ گئے ہیں، اپنے گھر میں ہیں، ابھی ادھر وہ اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں، ورکشاپ ان کی ہے وہ چلاتے ہیں ان کے بیٹے۔ اس مسجد میں ہم نے کلام جیت کا جو پڑھانے کا سسٹم ہے وہ پچھلے رمضان میں شروع کیا تھا، تو گاؤں میں جتنے نمازی آتے تھے تقریباً کم از کم صبح کے وقت 100-150 بندہ جو ہے نا وہ یہاں بیٹھ کر سب لوگ قرآن کھولتے تھے، اور میں ان کو ایک آیت پڑھاتا تھا کئی دفعہ اور اس کا ترجمہ سکھاتا تھا۔ تو ابھی ماشاءاللہ صبح ہمارا یہی روٹین ہے، جتنے نمازی آتے ہیں وہ قرآن کھولتے ہیں اور میں ان کو ایک آیت صرف پڑھاتا ہوں، اور ایک آیت جو کتنی دفعہ اس کو بار بار ہم پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر جانتے ہیں، اور ہم تقریباً 6 سپارے پر پہنچ چکے ہیں 12ویں رسول میں۔ ایک آیت ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہم اتنا کم پڑھنے کے باوجود بھی ہم 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ ابھی 6 سپارے پہ پہنچ چکے ہیں۔ بچے کا مطلب یہ ہے کہ بچے جو ہیں ہمارے ادھر بڑے حضرت بھائی ہیں، وہ جس وقت بھی کوئی بچہ ہے اس کو پڑھاتے ہیں، تو صبح اور شام کو تو ضرور بچے کافی آ جاتے ہیں، لیکن وہ سارا دن مسجد میں رہتے ہیں۔ میں خود بھی مسجد میں رہتا ہوں، تو جس وقت بھی ہمارے پاس کوئی آئے تو اس وقت جو اس کو پڑھا دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ صبح ہو یا شام کو۔ مسجد 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے اور یہاں تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ اس مسجد کے مینار کی اونچائی کم و بیش 120 فٹ کے قریب ہے۔ میں نے مینار کے اوپر چڑھنے کا فیصلہ کیا اور نائب امام مسجد مختار صاحب کو چابی لانے کا کہا۔ نائب امام صاحب چابی لے کر آئے اور مجھے بتایا کہ سیڑھیوں پر لگا بلب فیوز ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو اندر گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے اپنے دوسرے موبائل کی ٹارچ آن کی اور اس کی روشنی میں 106 زینے طے کر کے جب میں مینار کے بالکل ٹاپ پر پہنچا تو نیچے جھانکتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ میں کچھ زیادہ ہی اوپر آ چکا ہوں۔ اگر خدا نخواستہ میں گرتا تو نیچے پہنچنے سے پہلے ہی روح کا پرواز کر جانا یقینی تھا۔ اس وسیع و عریض مسجد میں نصب کھڑکیوں کی تعداد 300 کے قریب ہے۔ اس عالیشان مسجد کے 2 بڑے دروازے ہیں۔ وضو خانے کے قریب چھوٹی سی پارکنگ بنائی گئی ہے جہاں پر مسافر نمازی اپنی بائکس کھڑی کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پنجاب کے اکثر دیہات کی طرح یہاں کے لوگ بھی بہت سادہ اور خوش اخلاق ہیں۔ علاقے 18 سرا بنتی رہی تے بڑی تیاتنا انہیں نیاں شیاں مکمل کر کے ٹھیک ٹھاک کر کے بالکل تیار کر کے تے بالکل ہوں پیچھے ہٹے نہیں جڑا اجے بھی جڑا کوئی ماڑا موٹا کام ہوے یہ آپ کرواندے نے مسجد کا۔ ہاں جی حاجی پرویز جدوں کوئی تھوڑا بہت کام ہوئے آپ کرواندہ مسجد کا، اور تھلے بالکل پتھر لوا کے تیار کرا کے پھر باہر نکلے ہر پاسوں کوئی کسر نہیں چھڈی نے اپنے لوگ۔ مسجد یا رسول اللہ کے مینار مسجد کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ اگر آپ بلندی سے اس مسجد اور ان میناروں کا نظارہ کریں تو منظر انتہائی خوبصورت اور دلکش لگتا ہے۔ یقیناً ایسے لوگ قابل صد احترام ہیں جو اللہ کے گھر بناتے ہیں اور جو اللہ کے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھتے ہیں۔ کسی بھی مسجد کے امام اور مؤذن کی خدمات کا صلہ دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا، اس کا اجر بس اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ میں جب حاجی پرویز صاحب کے پاس پہنچا تو سلام دعا کے بعد اچانک آمد پر انہوں نے مجھے متجسس نظروں سے دیکھا۔ جب میں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ آپ سے مسجد کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ویڈیو ریکارڈنگ کرنا چاہتا ہوں، تو پرویز صاحب نے بڑی عاجزی کے ساتھ معذرت کر لی۔ میں نے استفسار کیا کہ آپ کیمرے کے سامنے کیوں نہیں آنا چاہتے؟ پرویز صاحب بولے، میں نے اس مسجد کو اس نیت سے تعمیر کیا کہ اللہ اس کے بدلے مجھے جنت میں گھر دے۔ میں نے کبھی اس بات کا چرچا نہیں کیا۔
اگر میں کیمرے کے سامنے آؤں گا تو یہ تاثر جائے گا کہ خدا نخواستہ میں نے یہ سب شہرت کے لیے کیا ہے، جبکہ میں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس مسجد کو تعمیر کیا۔ پرویز صاحب کا یہ جذبہ اور سوچ قابل ستائش تھی۔ میرے دل میں پرویز صاحب کی عزت اور احترام مزید بڑھ گیا۔ بڑی مشکلوں سے میں نے انہیں قائل کیا کہ اپنی تصویر اور چھوٹی سی ویڈیو لگانے کی اجازت دیں تاکہ آپ کو دیکھ کر لوگوں میں یہ نیک جذبہ ابھر سکے، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ آپ کی کہانی سن کر اور آپ کے اس نیک عمل سے متاثر ہو کر مسجد بنواتا ہے تو یقیناً یہ بات آپ کے لیے خوشی اور راحت کا باعث ہونی چاہیے۔ تھوڑی رد و قت کے بعد پرویز صاحب نے فوٹو اور چھوٹی سی ویڈیو بنانے کی اجازت تو دے دی، مگر کیمرے کے سامنے باقاعدہ بات چیت اور تفصیلات بتانے سے معذوری ظاہر کی۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی والے بٹن کو لازمی پریس کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، تھوڑا سا خیال اپنے اس چینل کا بھی رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔